نور الحسن صاحب، ابھی لندن قیام کے دوران سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے ایک دن گفتگو کی، وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ امریکہ حملہ کر رہا تھا جس وقت افغانستان پہ، تو کچھ میزائل ٹاما ہاک میزائل جو ہیں وہ بلوچستان میں جا گرے، اور اس کے بعد ہم نے وہ وہاں سے اٹھائے، ہم نے اس کی ریورس انجینئرنگ کی اور پھر ہم نے اپنے فلاں میزائل بنائے۔ یہ بھی ایک آفیشیل سیکرٹ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ پبلک نہیں کرتے۔ اب وہ اپنے کریڈٹ پہ جو چیزیں ہیں وہ گنوانے کے لیے جب انہوں نے یہ معاملہ پبلک کیا، آج آپ کی جماعت چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہے، تو پھر ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ سائفر ہم نے نہیں دیکھا، سائفر کی کاپی سامنے نہیں آئی، کانٹینٹس سامنے آئے ہیں۔ ایسی کیا چیز ہے جس کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 بھی لگ جائے گا، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قائد نواز شریف نے کہا ہے وہ پاکستان کی خود مختاری کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کو استحکام بخشنے کے لیے بات کر رہے ہیں وہ، اور اپنی کامیابی جو یہ ریورس انجینئرنگ کی بات ہے، تو چائنا کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو بھی آج تک ایجاد ہوا اس میں انہوں نے ریورس انجینئرنگ جو ہے وہ علم ہے ایک، اس کے لیے انہوں نے استعمال کی ہے۔ لیکن کون سے میزائل کی گئی، جہاں تک بات ایک ایسی سینسیٹیو، اٹس ناٹ اے سیکرٹ ایٹ آل، کیونکہ آپ نے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی دھماکے جو ہیں وہ کیے اور لے کے آئے وہاں سے، ڈاکٹر عبدالقدیر جو تھے وہ جہاں پہ ہالینڈ میں تھے وہاں سے وہ لے کے آئے فارمولہ اور آ کے پاکستان کو بنا کے دے دیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس کی ان دونوں چیزوں کو جوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ نہیں جوڑ نہیں رہا، اور دوسری بات، میں صرف سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی جماعت، کیونکہ اب یہ ہم یہ کہتے ہیں یہ بات، یہ انتہائی غلط بات ہے جو کی جا رہی ہے۔ اصل بات کی طرف آئیں، جو عمران خان آپ کے پاس ہے اس کو کل صبح بلائیں، اس کو بولو لے کے آؤ کاپی، کہاں ہے وہ جو سائفر جو آیا تھا اس کی اصل کاپی لے کے آؤ۔ وہ مجرم ہے، جھوٹا ہے، مجرم ہے، آپ کے سامنے چوری کر رہا ہے، سینہ زوری سے کر رہا ہے، اس کے اوپر سوال کرنے کی بجائے آپ وہاں پہ پتہ نہیں کہاں پہ ملا رہے ہیں جا کے، کون کوئی عقل مند آدمی ہے جو اس طرح اس کو ملا رہا ہے اس کے ساتھ جا کے۔ ایک آدمی ہے وہ پاکستان کی عظمت کے لیے کام کرتا رہا ہے، اس نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، پاکستان کو سی پیک دیا ہے، پاکستان کے لیے دن رات کام کیا ہے۔ ایک آدمی ہے اس نے سوٹے لگائے ہیں، جھوٹ بولا ہے، بے ایمانی کی ہے، چوریاں کی ہیں، اس بندے کو آپ کہتے ہیں کچھ نہ کہو، اور پھر ہم اس کو تقابلی جائزہ لیتے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ میری نظر میں آپ نے میری اوپننگ نہیں سنی، میں نے ایسا بالکل کچھ نہیں کہا کچھ نہ کہو، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایکشنیبل ایویڈنس ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بندے کو کل صبح پکڑ لیں، اس کو بولے ادھر لے کے کتنے جو کہاں ہے آپ کے پاس جو اصل اس کی کاپی، حافظ حمداللہ صاحب، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا ہے، ان کے جو اعظم خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سائفر کی اوریجنل کاپی تھی وہ عمران خان صاحب نے رکھ لی تھی اور اگلے دن کہہ دیا کہ وہ گم ہو گیا، تو وہ بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے، اس سے آپ لیں۔ حافظ حمداللہ صاحب مجھے بتائیے گا، جو لوگ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت انفارمڈ لوگ ہیں، ان تک بڑی اہم معلومات ہوتی ہیں۔ آپ کی جماعت کے قائد نے گزشتہ روز اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ ایکشنیبل ایویڈنس کیا ہے کہ جس کے تحت یہ ٹرائل یہ ہو سکے گا یا سزا ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب بات ہے کہ ابھی بھی ثبوتوں کی تلاش ہے، شواہد کی تلاش ہے۔ اگر کیپٹل ہل پہ حملہ ہوتا ہے تو وہاں حملہ کرنے والے بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہے، اور ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے جو پیچھے پڑے ہیں، اگرچہ حملہ آوروں میں عملی طور پر وہ شامل نہیں ہے، ان کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ واحد پاکستان ہے کہ یہاں 2014 میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ ہوا، اور سپریم کورٹ کے دیوالوں پہ گندے کپڑے لٹکائے گئے، اور ڈی چوک پر ریاست کے اندر ایک غیر اور ناجائز قسم کی انہوں نے ریاست بنانے کا اعلان کیا، سول نافرمانی کا اعلان، اور گیس بل جلانا، مارو مرو جلا دو گراؤ، یہ نعرے، یہ سارے آپ کے سامنے۔ پھر بھی بندہ اس کے بعد وزیر اعظم بنا، اور خیبر پختونخوا میں بھی حکومت ملی اور پنجاب میں بھی ان کو حکومت دی گئی، پھر بھی کہتے ہیں ثبوت اور شواہد۔ پھر آپ بتائیے، لیکن سر اس پہ پھر ہمارا سوال تو آپ سے بنتا ہے، 2017 میں جب 2014 کا واقعہ آپ بتا رہے ہیں، اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی جو 2018 تک رہی، اس کے بعد گزشتہ سوا سال سے آپ کے پاس حکومت ہے، یہ جو تمام واقعات گنوائے ہیں آپ نے، ان کے تحت کارروائی کرنا تو آپ لوگوں کا کام۔ ابھی پیرس باقی ہے، بہت لمبی پیرس ہے یہ۔
ابھی تو 2018 کے بعد پیرس باقی ہے نا. آپ 2018 میں جس بندے کو بٹھایا گیا، مسلط کیا، آج جنرل باجوہ صاحب بھی مانتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی. ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ بندہ پاکستان کو ترقی دے گا، اس سے پاکستان خارجہ محاذ پر ایک پہچان بن جائے گا. پتہ نہیں یہ کیا کیا ہوگا، لیکن سیاسی طور پر، معاشی طور پر، خارجہ محاذ اور نظریاتی طور پر پاکستان کو ڈیمیج کیا اور زمین بوس کیا. یہ آپ کے سامنے میں ایک اور سیکرٹ اور سیکریسی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سی پیک اور پاکستان کے درمیان کیا سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں تھے؟ وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کس کی حکومت میں اور کس کی اجازت سے IMF کو دیے گئے، امریکہ کو دیے گئے، آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے. اب انہوں نے جو حلف لیا ہے ایز اے ممبر اسمبلی، پھر ایز اے وزیر اعظم، انہوں نے جو حلف لیا، کیا اس حلف کی خلاف ورزی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو کیا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ لیکن سر اس پہ کاروائی آپ کی حکومت میں تو میں آ رہا ہوں نا اس پوائنٹ کے اوپر ہے کہ آخر کیا چیز روکتی ہے. جب آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں بیٹھ کے، ٹاک شوز میں ہوتی ہے، پریس کانفرنس میں ہوتی ہے، جلسے میں ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد والی جو سٹیج ہے وہ کام نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ شواہد نہیں ہے. کس شواہد کی بنیاد پر؟ اس سوال کا جواب میں دے رہا ہوں کہ شواہد یہ ہے. پھر بھی آپ کسی کاغذ کے پیچھے پڑیں کہ کوئی شواہد دے یا حافظ طاہر آپ کو گواہ کے طور پر آ جائے. کس قسم کی شواہد آپ مانگ رہے ہیں؟ جب ایک کا پرنسپل سیکرٹری خود کہہ رہا ہے، اس سے پہلے آڈیو کال آئی یا نہیں آئی؟ اس میں محمود قریشی، یہی اعظم خان اور چیئرمین PTI، ہاں وہ کال آئی یا نہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آڈیو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو ایڈٹ کیا گیا اپنے مرضی کا. مطلب مجھے ذرا حافظ طاہر خلیل صاحب سے مجھے اجازت دیں، میں بات پوری نہیں ہوئی. جب انہوں نے توڑ مروڑ کیا ہے، توڑ مروڑ کیا، جو بھی چیز نکلتا ہے وہ توڑ مروڑ ہے. لیکن جو بولتا ہے اعظم خان کی صورت میں کہتے ہیں کہ کوئی سیفر میفر نہیں تھا، یہ سارا ڈرامہ تھا، یہ بھی توڑ مروڑ ہے. بات یہ ہے، چلو سانحہ 9 مئی بھی توڑ مروڑ ہے، اور میر جعفر میر صادق کہنا یہ بھی توڑ مروڑ ہے. جس جنرل پہ قتل کا الزام لگایا بھی وہ بھی توڑ مروڑ ہے. اور ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو حملہ ہوا کون سے شہر میں ہوا، وہ جو اس پر حملہ ہوا کہتے ہیں حملہ ہوا وزیر آباد میں، اس میں توڑ مروڑ ہو سکتا ہے. اس میں توڑ مروڑ ہو سکتا ہے. اس لیے توڑ مروڑ ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی سرکاری اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے، باوجود اس کے کہ اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب میں بیٹھے ہیں، شوکت خانم میں کیوں گئے؟ وہ تو کینسر کا اسپتال ہے. صحیح. مجھے حافظ طاہر خلیل صاحب کو مجھے انکلوڈ کرنے دیں، کیونکہ حافظ طاہر خلیل صاحب ان 9 صحافیوں میں سے ہیں جنہوں نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جب ٹرائل ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کو کور کیا تھا، اور اس میں بھی آفیشیل سیکریٹس ایکٹ اپلائی کرنے کا ایک معاملہ تھا جس وقت وہ زیر حراست تھے. حافظ طاہر خلیل صاحب، ڈیبیٹ آپ نے اب تک سن لی، معاملہ ظاہر ہے کہ یہ سائفر والا، اعظم خان کا بیان، یہ سب کچھ آیا. ذرا بتائیے گا کہ از دیر اے کمپیریزن جو بھٹو صاحب والا معاملہ تھا اور یہاں پہ؟ ایسا بات یہ ہے کہ یہ ایک سیکوینس ہے کہ 4 جولائی 1977 میں جب بھٹو صاحب کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا، اس سے پہلے ایک سائفر کا واقعہ پیش آیا کہ اس سے 6 مہینے پہلے ذوالفقار علی بھٹو ایک سائفر لے کر راولپنڈی میں، راولپنڈی صدر بازار میں USIS کی بلڈنگ کے سامنے آئے. انہوں نے بطور وزیر اعظم سائفر لہرایا اور کہا کہ یہ مجھے ہنری کسنجر نے لیٹر بھیجا ہے، اور یہ لیٹر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وائٹ ایلیفنٹ میرے پیچھے پڑ گیا. نمبر 1، بھٹو صاحب کی اریسٹ ہوئی جب نواب محمد احمد خان کیس میں. اس کے بعد ایز اے پرزنر ان سے ایک ڈاکومنٹ مانگا گیا. ڈاکومنٹ کیا تھا؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھٹو صاحب سے مانگی گئی. بھٹو صاحب نے کہا وہ تو میرے پاس نہیں ہے. ریڈ ہوا نوڈیرا ہاؤس پر، وہاں سے وہ ڈاکومنٹ نکالا گیا. بھٹو صاحب قیدی تھے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ان پر لاگو کیا گیا، تو نہیں چلا، نہیں ہوا. بے نظیر بھٹو کے سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری احمد صادق، انہوں نے پرائم منسٹر کے خلاف اقبالی بیان دیا بے نظیر بھٹو کے خلاف. کیا بنا اس کا؟ ایک اور میاں صاحب کے جو اس وقت کے ایک وزیر تھے،
انہوں نے میاں صاحب کے خلاف بیان دیا. اسحاق ڈار صاحب نے 164 والا بیان جو تھا حدیبیہ پیپر مل کے کیا ہوا جو کچھ ہوا. دیکھیں یہ بیانات منی لانڈرنگ والا بھی معاملہ جو ہے وہ نمٹ گیا ہے. جب نون لیگ کو تو اس معاملے پہ تو کلین چٹ مل گئی ہے. یہ جو ایک معاملہ خان صاحب کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا آج اس میں تقریباً تمام لوگوں کی میرا خیال ہے کہ بریت جو ہے وہ بھی ہو گئی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں اگر آپ ان کا ایک تسلسل دیکھیں تو یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہیں. یہ جو عمران خان کے خلاف یا خان صاحب کے خلاف سائفر کا معاملہ آیا ہے، دیکھیں یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ تو کیبنٹ کے سامنے بھی وہ کہتے ہیں رکھا گیا. انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی اس کو ڈسکس کیا. ظاہر ہے جب ڈاکومنٹ سامنے آیا تو پھر اس کے بعد کیا رہا وہ صحیح. طاہر خلیل صاحب بڑے تحمل سے سن رہے ہیں. اظہر صدیق صاحب بڑی دیر سے. اظہر صدیق صاحب آپ نے میرے تمام جو پینلسٹ ہیں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کی گفتگو سنی. حافظ حمداللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا توڑ مروڑ جو ہے نا یہ والا کام. ظاہر ہے کہ پاکستان میں آج تک آئین کی خلاف ورزی پر کسی کو سزا نہیں ہوئی، یعنی کہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی. سزا سنائی تو گئی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اب یہ بڑا سنگین معاملہ ہے جو آئین کی خلاف ورزی اور آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کس طریقے سے اب اس پہ جواب دیں گے؟ بہت شکریہ. بڑا مشکل ہے. مملکت پاکستان اسی لیے آگے نہیں بڑھ سکی کہ ہمیں اچھے سٹیٹس مین نہیں ملے. ہمیں سیاستدان تو مل گئے، ہمیں ملازم تو مل گئے، ہمیں وہ سٹیٹس مین نہیں ملے جو ملک کی بات کریں. اچھا میں حیران ہوتا ہوں یہ سارے اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب وہ سائفر لیک کر دیا. وہ بھائی کنٹینٹ کیا ہے اس کے؟ کنٹینٹ میں یہ سب قصوروار ہیں. یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ اگر دیکھا جائے کہ، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ بغاوت کا پرچہ بنتا ہے جس پر سندھ ہاؤس سے نکل کے سندھ ہاؤس تک پہنچے، اور جس طرح نو کانفیڈنس موو چلائے گی. انصار عباسی کا کالم پڑھ لیں، ہارون رشید کا کالم پڑھ لیں. پھر یہی نہیں ہے، پھر وہ اس وقت کے امریکن امبیسڈرز کے لوگوں کو مل لیں. اور یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ 56 آپریشن رجیم چینج ہوئے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ میں اس لیے اس کیس کو ملاتا ہوں کہ میں کچھ حقائق جانتا ہوں کہ 2007 میں عمران خان صاحب نے ایک پرائیویٹ محفل میں کہا تھا کہ وہ جو پروجیکٹ چھوڑ کے گئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ کمپلیٹ کریں گے. اصل لڑائی سمجھے کیا ہے، اور یہ ہمارے سیاستدان سمجھ نہیں آ سکے. آج دیکھیے گا انڈیا کیوں نہیں پکڑا جا رہا، اس کا سوچئے گا. جب رشیا توڑا گیا تو ہم لوگوں میں سے کئی نے اس کی مخالفت کی تھی اس بات کی، اور انڈیا نے، بھارت نے رشیا کے ساتھ چلا اور اپنی ایک پوزیشن لا کے آج امریکہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. یہ نعرے لگایا کرتے تھے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، آج تو امریکی ایجنٹ بنے بیٹھے ہیں سارے لوگ. یہ تو امریکی کو یعنی کیا کر رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں سارے لوگ؟ کون سارے لوگ بنے بیٹھے یہ ہیں؟ بات کریں آپ بھی یہ کیا بات ہوئی سارے لوگ ایجنٹ بنے بیٹھے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ آپ ایجنٹ ہوں گے، یہ غلط بات نہ کریں. آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ایجنٹ بنے بیٹھے ہیں سارے لوگ؟ ایجنٹ تو عمران خان ہے. ایجنٹ آپ جیسے لوگ ہیں جو بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کہہ رہے ہیں ایسے کہ یہ سارے لوگ ایجنٹ بنے بیٹھے ہیں؟ ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ایجنٹ ہیں. اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں، اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں. اچھا نہیں، اس میں ہم اس کو شائستگی کا پہلو برقرار رکھتے ہوئے بھی اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اظہر صدیق صاحب آپ کنٹینیو کیجئے. جی میں دیکھیں ریپ اپ کر لیجئے کیونکہ ہمیں اس معاملے کو، ڈیبیٹ کو آگے بھی بڑھانا ہے. اچھا یہ دیکھیں بات بڑی سمپل سی سمجھ نہیں ہے. میں نے جو آپ کے سامنے سارا چین آف ایونٹ ملا ہے نا، آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے چین آف ایونٹ. اور یہاں بھی یہ ہے، میں دیکھیں میرا ٹویٹ اپنا نا عیسیٰ نقوی صاحب 27 مارچ کا پڑھ لیجئے گا، آج بھی ہو سکتا تو چلا دیجئے گا، جس میں نے کہا عمران خان چھکا مارنے کے جب سائفر، عمران خان نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لہرایا تھا، سائفر تو تھا نہیں وہ، یہ تو اعظم خان نے بھی کہا ہے. عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار، اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی، تحریک عدم اعتماد ابھی قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی، صرف ایجنڈے کا حصہ ہے. قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے، 27 مارچ کو قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی تھی، لیکن عمران خان روایتی سیاستدان نہیں تھا. نہیں، اس وقت تو نو کانفیڈنس موشن کی موجودگی میں کیسے ہو سکتی تھی اظہر صاحب؟ اس وقت تو نو کانفیڈنس موشن فائل ہوا تھا. آپ کو 8 مارچ کو پیش ہوئی تھی، یہ 28 مارچ کو ٹیبل ہوئی تھی. 28 اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹیبل ہونے سے پہلے اسمبلی تحلیل کی جا سکتی تھی، یہ آپ کا پوائنٹ ہے. تو کر دیتا، لڑ لیتا الیکشن. یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ عمران خان نے قوم کو جگایا، اس نے سائفر کو صحیح. حافظ حمداللہ صاحب، چودھری صاحب، آپ دونوں سے یہ میرا سوال ہے. دیکھیں یہ سارے سوالات جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ایکشنیبل ایویڈنس کیا ہے، کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، یہ اس کی وجہ ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک مقدمے سے شروع ہوتے ہیں, بیانیہ بناتے ہیں, پریس کانفرنس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مقدمے میں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ابھی 4 دن میں آپ دیکھیں گے کیا ہوگا, جس طرح القادر ٹرسٹ کیس ہے. اب آپ ہر مقدمے کو ایسے لاتے ہیں, اس کے بعد وہ پسے پوش چلا جاتا ہے, ایک نیا معاملہ آ جاتا ہے. اس وجہ سے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں. دیکھیں اس میں ہم نے تو فیصلہ نہیں کرنا نا, وہ عدالت کے ہمارے حق میں فیصلہ ہو, ہم اس کو دوسرے نے الٹا لٹکا دیں. ہمارے حق میں تو یہ ہے. اور یہ کبھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ جی وہ آج بری ہو گئے ہیں, اپنا کچھ مسلم لیگ والے جو ہیں اس مقدمے کے سے بری ہونے کی بجائے آپ اس کو یہ کہیں اگر کہ یہ جو استغاثہ ہے وہ اب ثبوت پیش نہیں کر سکا, وہ فیل ہو گیا ہے. جن لوگوں نے الزامات لگائے تھے, بہتان لگائے تھے, وہ اس کو ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں, لہٰذا وہ اس ناکامی کی وجہ سے وہ ثابت ہو گئے. میری عرض سنو نا, اسی طرح سے بالکل یہ عمران خان کی بات جہاں تک ہے, اب دیکھیں نا کون سی ایسی وہ بات ہے کہ فارن فنڈنگ کیس اس کے اوپر جو ہے نا وہ ثابت ہو گیا, اس کو سزا ہوئی اور آگے اگلی کورٹ میں گیا ہے اور آج تک لگ نہیں رہا. کیوں؟ وجہ کیوں ہے؟ تو یہ اس کا جواب دے سیاستدان تو نہیں ہے, اس کا جواب دے ہم ساری اکائیاں جو ہیں. یہی تو وہ بات ہے جو ہم کہتے ہیں یہ جو اصل میں ایک آپ کا جو شعبہ ہے نا وہ دیکھے کہ کون جو ہے نا عمل نہیں کر رہا آئین و قانون کے مطابق. اگر عدلیہ غلط ہے تو اس کو کہا جائے. آپ جو صحافت ہے, جو صحیح صحافت ہے, وہ ہر ایک بندے کا احتساب کرے. وہ اگر اسٹیبلشمنٹ غلط ہے تو ان کو کہیں جی آپ آئین کے مطابق چلو, اگر سیاستدان غلط ہے تو ان کو کہیں آئین کے مطابق چلو, اگر جو ہے عدلیہ کچھ نہیں کرتی اس کو کہا جائے, انتظامیہ کے اوپر بات کی جائے. ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ ہماری انتظامیہ ہوتی ہے. ہر حکومت میں وہ ڈیل کرتے ہیں عوام کے ساتھ, وہی عوام کو تنگ کرتے ہیں اور وہی عوام ان سے آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلتے, لیکن ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. آ جا کے بیچارہ سیاستدان ہے, اس کو آپ جہاں مرضی گھسیٹ لیں, اس کو کہیں جی کہ حافظ حمداللہ صاحب لٹکا دو. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک ٹالرنس لیول ہے, سزا اور جرم کے درمیان ایک پورا کانسیپٹ ہے, ایک نظریہ ہے, اور جرم کی نوعیت کے اور سنگینی کے اعتبار سے سزا کا تعین ہوتا ہے. اب ہمارے سامنے اگر کسی گلو بٹ کی ویڈیو فوٹیج آ جاتی ہے, وہ گاڑی پہ ڈنڈے برسا رہا ہے, تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں لٹکا دو, مار دو, سر عام پھانسی دے دو. اب یہ ایکسٹریمزم ہے. اب ظاہر ہے کہ مختلف چیزیں ہیں جو آپ گنوا رہے ہیں. ہمارے پاس میں ہو, ہمارا سیاسی دشمن ہے, آپ اس کو سیریس نہ لیں محاورہ کے طور پہ کہ میں آپ کا, وہ ہمارے لیے بھی یہی سوچ رکھتا ہے. اگر اس کا بحث چلتا ہے تو 4 سالوں میں ہمیں بالکل فارغ کر دیتا سب کو. نہیں, میں یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں, میں کسی ایک کے لیے, یہ میں رویہ من حیث القوم میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سارا چل رہا ہے. اب یہ سوال سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جس کی وجہ سے حکومت کی شامل تمام جماعتیں, ان میں یونینمٹی ہے, اتفاق ہے کہ ہم نے کارروائی کرنی ہے. 1.25 سال تو ہو گیا, اب تو آپ کے جانے کا وقت آ گیا. 8 اگست کی تاریخ آ رہی ہے, اگرچہ ابھی اس کو آفیشلی کنفرم نہیں کیا گیا. تو اگر اسمبلی آپ کی ختم ہو رہی ہے, حکومت جا رہی ہے, آپ جو دعوے کر رہے تھے ان میں سے آپ نے وہ کیا نہیں ہے. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم حکومت میں آئیں گے اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم عمران خان کو لٹکائیں گے؟ ہم نے یہ کہا, ہم نے تو یہ قتل نہیں. مختلف پریس کانفرنسز میں آپ نے ان کو قومی مجرم قرار دیا, آپ نے کہا کہ کارروائی. ہمارے آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا, ان سے مخالفت کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ عوامی مینڈیٹ کے ذریعے نہیں آیا ہے. ہمارا مدعا یہ تھا کہ وہ ووٹ کے ذریعے نہیں آیا ہے. ہمارا مدعا یہ تھا کہ وہ ووٹ کے ذریعے نہیں, وہ کوٹ اور ووٹ کی طاقت سے آیا ہے. ہمارا مدعا یہ تھا کہ کوٹ اور ووٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے. ہمارا مدعا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آئین کے مطابق آئین کے ڈومین میں رہے. مدعا یہ تھا, لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. آخر خود ایک دوسرے کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے میڈیا پر. کوئی کہتا رہا کہ میں قانون سازی ان سے کرواتا تھا, بجٹ ان سے منظور کرواتا تھا, کسی کو چیئرمین سینٹ بنانا ان سے کرواتا تھا. یہ تو آن ریکارڈ موجود ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مدعا یہ تھا کہ صاف جمہوریت ہو, آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو, فوراً الیکشن ہو. یہ ہمارا مدعا تھا. لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی, پی ڈی ایم کی حکومت صرف 3 مہینوں کے لیے آئی. 3 مہینوں میں ہم نے کسی کو سزا اور جزا کے لیے ہم نہیں آئے تھے, نہ انتقامی سیاست کے لیے آئے تھے. 2 کام ہم نے کرنے تھے. ایک نیب کے قوانین میں ہم نے اصلاحات کرنی تھی, دوسرا الیکشن ریفارم ہم نے کرنے تھے. لیکن جب ہم اندر گئے, پاکستان ڈوب چکا تھا معاشی طور پر.
اب ہم مخمصے کے شکار ہو گئے. ایک طرف میں نے اپنی سیاست کو بچانا تھا, 1.5 انچ مسجد کو بچانا تھا, یا لاڑکانہ کو بچانا تھا, یا کیا کہتے ہیں اس کو, جاتی عمرہ کو بچانا تھا, یا ولی باغ کو بچانا تھا, یا ہم نے جمعیت علماء اسلام کو بچانا تھا. یہ ہماری سیاست تھی. یا ہم نے ریاست کو بچانا تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ سیاست داؤ پر لگاؤ, سیاست جائے باڑ میں, قوم اور ملک بنیادی ترجیح ہے. ہم نے معیشت کو اٹھانے کی کوشش کی. انہوں نے پاکستان کو اقتدار میں بھی ڈیفالٹ کرنے کی اور ان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی وہ تمام اقدامات کیے جو آپ کے سامنے میں وہ نہیں دہراتا ہوں. لیکن جب یہ حکومت سے چلے گئے, ان کو رخصت کیا گیا, ان کی سابقہ وزیر خزانہ شوکت ترین 2 وزرائے خزانہ صوبے کو کیا کہتا رہا, کیا مقصد تھا اس کو, جائے باڑ میں پاکستان, اصل بات خان کی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے لیے نہیں ہے. آج الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا, پاکستان سری لنکا بننے سے بچ گیا. یہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے سیاسی طور پر نقصان کیا, ہمارے ووٹ بینک کو نقصان ہوا, لیکن جو کچھ ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہ پی ڈی ایم کر رہا ہے, نہ پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے, نہ یہ حکمران اتحاد کر رہا ہے, نہ حکمران اتحاد جماعتوں پر شامل حکومت کر رہی ہے. یہ ان کی اپنا کرتوت ہے. ثانی ہم ہی پی ڈی ایم نے ان کو کہا کہ جاؤ آپ دعویٰ بولو, پی ڈی ایم نے ان کو کہا, پی ڈی ایم نے تو نہیں کہا اس کو. کیا ایک منٹ, تو شاہخانہ سے جو کچھ چوری کیا گیا کیا پی ڈی ایم نے ان کو کہا؟ فارم فنڈنگ کیس میں کیا پی ڈی ایم نے ان کو کہا؟ جسٹس قاضی فائز اسحاق کے کیس میں بددیانتی جو ثابت ہوئی سپریم کورٹ نے, کیا پی ڈی ایم نے ان کو کہا کہ آپ کیس موو کرے, ریفرنس موو کرے, ان کی بیوی کو اور ان کی اہلیہ کو آپ گماؤ پھراؤ, ان کو تکا دو؟ کیا پی ڈی ایم نے ان کو کہا کہ آپ ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے آئین توڑو؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ تم آئین شکن ہو. یہ تو سارے ان کے اپنے سیاہ کرتوت ہے. اس وجہ سے یہ ابھی در بدر گم رہا ہے. ہاں سہولت آج مل رہا ہے ان کو بھی. سپریم کورٹ بھی اس وقت بول رہی تھی کہ آپ الیکشن کب کروا سکتے ہیں. آج بھی ان کو سہولت مل رہا ہے. 8 منٹ میں 17 مقدمات میں ان کو ضمانت دی جا رہی ہے. ایم ڈبلیو گاڑی میں وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے. کیا آپ پیش ہو سکتا ہے؟ میں پیش ہو سکتا ہوں, آپ صاحب پیش ہو سکتے ہیں اتنے بڑے کیس میں. پھر کہتے ہیں کہ جاؤ فلان بنگلے میں, اس کے لیے کمپنی بھی مہیا کرتے ہیں, مجلس بھی اس کے لیے تشکیل دیتے ہیں, 10 لوگ, وہ بھی 10 لوگ, 9 بھی نہیں, 11 بھی نہیں, 10 لوگ. اور ٹیلی فون بھی آپ کر سکتے ہیں. 11 پہ اعتراض نہ ہوتا, دیکھیں نا یہ 10 پہ آپ کو اعتراض ہے. کبھی ایسے ہوا ہے, کبھی اچھا, اس میں مجھے بریک لینی ہے.